جو بخاری میں کہاں سے کال کیا بلال بھائی؟ میں آزاد کشمیر سے، پاکستان۔ اوکے سر، بولیں بلال بھائی۔ یہ جو بخاری میں تھی 3653 جو ہجرت کی رات والی حدیث ہے، تو ویسے اکثر آپ سے میں سنتا رہتا ہوں، آپ بولتے ہو کہ بھائی حجت نہیں ہے بخاری مسلم ہمارے لیے، ہم جو ہیں وہ جب مسلم سے بیان کیا جائے کہ جو جیسے 240 ہے کہ علی سے محبت رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض رکھے گا مگر منافق، یا علی تمہاری میرے سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون سے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی حدیث جب صحیح ستہ سے ہم بیان، جب بھی کوئی سنی بیان کرتا ہے یا اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو آپ جب بخاری سے اور چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے 3653 ہے بخاری کی جو ہجرت کی رات والی حدیث ہے، جو ہجرت کی رات رسول خدا نے وہ کافر آپ کے پاس آنے والے تھے، تو ابو بکر صدیق کو آپ نے ان کو دیا تھا، بڑی تسلی دی تھی۔ سورہ توبہ آیت 40 بھی ہے اس کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے تسکین ان پہ نازل کی، آپ کے ساتھی پہ، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اگر میں رونگ نہیں ہوں تو آپ جو ہے نا اس میں میرا جو یہاں پہ میرا جو چینل ہے نا اس میں آپ میرا مناظرہ ہوا ہے خلیل احمد صاحب پر اور بہت ہجرت کے معاملے پر، میں آپ کو دکھا دوں کہ وہ کہاں گیا، ہاں چلا گیا بھائی، ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اگر آپ ادھر دیکھ لیں وہاں پر مولوی خلیل احمد صاحب ادھر آئے تھے، وہ اسی آئے غار پر لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہ ایک آئے غار پہ خلیل احمد صاحب کے ساتھ جو مناظرہ ہے، اب ہمارے پاس جو ہے نا یہ انڈیکس وغیرہ صحیح نہیں بنا، اس کو سرچ کرتے ہیں تو نہیں نکل آتا۔ اچھا یہ آیا بھائی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب اگر آپ میرے چینل پہ چلے جائیں، اسی یوٹیوب چینل پہ، آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں فیس بک پہ؟ جی یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں، اور یہ اگر فار ایگزامپل ٹھیک ہے، ایک منٹ یہاں پہ جا کے دیکھ لینا آپ، ایک منٹ یہاں پہ آپ ادھر سرچ کریں خلیل ڈیبیٹ وذ خلیل احمد صاحب، یہاں پہ مناظرہ انہوں نے بہت جان ماری کہ مثلا اسی پر یہ جو مناظرہ آتا ہے نا ادھر 10/16/23 پر، اس پہ آپ دیکھ لیں، ادھر آئے غار پہ ہم نے بہت گفتگو کی ہے طویل، اس کے ساتھ 2 گھنٹے پر، اوکے، آئے غار پر لا تحزن ان اللہ معنا، اس پر اس آئے غار پہ اس نے بہت کوشش کی کہ ابو بکر کی کوئی فضیلت نکال دے، اس کی کوئی فضیلت نہیں بنتی، بلکہ لا تحزن جو لفظ ہے نا، لا تحزن، یہ ابو بکر کے عدم ایمان پہ دلالت کرتی ہے، کیونکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس میں بہت دقیق نکات ہوتے ہیں، یہ مقام حزن نہیں ہے، مقام خوف ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہتے ہیں کہ لا تحزن، حزن کی وہاں پہ کیا بات تھی، اوکے، حزن کی وہاں پہ کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، اس کو فرماتے ہیں لا تخف نہیں بولا، لا تحزن بولا ہے، تو لازمی بات ہے کہ ابو بکر کسی بات پہ حزین ہے، کس بات پہ حزین ہے، وہ جس بات پہ حزین ہے وہ ابو بکر کے عدم ایمان پہ دلالت کرتی ہے۔ اب اس کی تفصیل جو ہے ابھی ہم آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، یا آپ کا کوئی عالم آ جائے تو اس کے ساتھ مناظرہ کریں، اوکے۔ حسن اللہ یاری صاحب بہت شکریہ آپ کی وقت کا، بس ایک لاسٹ والا کوشچن یہ تھا کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ ان کو بالکل ہی اسلام سے نکالنا، یہ چلو خلافت نہ ماننا ایک الگ چیز ہے، ان کو بالکل ہی اسلام سے نکال دینا، وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ پروفٹ کے سسر بھی ہیں نا، تو ان کے اس حوالے سے بھی تھوڑا احترام بنتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی سسر تھا نا، وائف بھی تھا، سسر بھی تھا، سسرال تو سب اچھے تو نہیں ہوتے نا، آپ کی جب شادی ہو جائے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کی شادی جب ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ ان لاز اور آؤٹ لاز، ان لا جو ہوتے ہیں آؤٹ لا ہوتے ہیں، اوکے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سسر، اگر نبی خود شریف آدمی ہے تو سسر بھی شریف آدمی ہے۔ نبی کا جب آپ لوگ خود اپنے کتابوں میں جب کہتے ہو نا کہ نبی کے والد صاحب کافر تھے، نستجیر باللہ، تو سسر اگر کافر ہو تو اس میں کیا ہے؟ وہ کسی نے کہا، اور سسر تو بہت ہیں، یہود بھی کچھ سسر تھا نا، حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب، حیی ابن اخطب یہودی تھا، وہ نبی کا سسر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تو اب اس کو بھی رضی اللہ کہہ دو، نانا جی ہے، نانا بنا دو اس کو ٹھیک ہے نانا جی سب بالکل اسلام سے نکالنا تھوڑا ظلم نہیں ہو جائے گا ان پہ؟ مطلب آفٹر دیکھ ہم دلیل کے تابع ہیں نا. اگر قرآن نے کہہ دیا کہ یہ جو ہیں انہوں نے، قرآن میں تو یہ تو نہیں ہے، کوئی گنجائش تو نہیں ہے نا کہ اگر کوئی نبی کا سسر ہے اس کو گنجائش ہے کہ وہ گناہ کرے، وہ جو مرضی کرے، یا اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ جو مرضی کرے. ہم تو دلیل کے تابع ہیں بھائی. اگر دلیل قرآن میں یہ ثابت ہے کہ جو شخص جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو ہم کہیں گے بھائی، ہم تصدیق کریں گے بھائی. اگر قرآن نے کہہ دیا کہ فلان شخص کا عمل حبط ہو گیا ہے تو ہم تصدیق کریں گے اس کا عمل حبط ہے. اگر کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بدعت داخل کی ہے تو اس کی کوئی اس طرح نہیں ہے کیونکہ وہ نبی کے سسر ہے اس کو اجازت ہے. اوکے، جب قرآن خود فرماتا ہے لو تقول علینا الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں بدعت لائیں اور اللہ پہ جھوٹی بات نسبت دے دیں تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ لیں گے اور ان کا رگ گردن شہرک کاٹیں گے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اب جو مرضی کرے. پیغمبر ہے تو سب سے زیادہ اللہ کا مطیع ہے، سب سے زیادہ اللہ کا مخلص اور اطاعت گزار بندہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین میں خیانت کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو عذاب کریں گے. تو اب سسر ہے، چھوڑ دیں بھائی، سسر ہے. سسر نے اگر کوئی چھوٹی موٹی کام کیا ہو نا تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی. سسر نے بہت بڑا ادعا کیا کہ میں نبی کے بعد آپ کا امام ہوں، حالانکہ اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا. اللہ نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو امام بنایا. ٹھیک ہے نا، یہ اتنا بڑا ادعائے امامت، ادعائے خلافت، اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا، پیغمبر نے نہیں بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ میں امام ہوں، یہ کفر ہے. اب نبی کا سسر ہے، چھوڑ دو بھائی. تو پھر تو حسن صاحب آپ کو بھائی یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ مولا علی کے عاشق ہو نا، تو ایک عاشق کو تو اپنا محبوب ہی ہر جگہ نظر آئے گا. تو اگر ہم ان کی خلافت پہ مطلب جتنا بھی پروف کر لیں، آپ کہیں گے بخاری سے کچھ دیں گے، وہ آپ کہیں گے بخاری کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، وہ ہمارے بخاری کو ہم مانتے ہیں، وہ اس کی خلافت کی دلیل لے کر چلو مان لیتے ہیں، بخاری سے لے کر ہم مان لیتے ہیں بخاری. وہ ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل ہے نہیں کوئی دلیل نہیں، بخاری میں بھی نہیں ہے. وہ جو نہیں ہے بھائی، نہیں ہے، کچھ کہیں بھی نہیں، اس کی خلافت کی دلیل کہیں نہیں ہے. نہ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا ہے، نہ اللہ اور رسول نے بنایا بولا ہے کہ تم میرے بعد کسی کو خلیفہ بناؤ. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. اوکے، تم اگر کہتے ہو کہ بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں نہیں لکھا، یہ جھوٹ ہے، اس کی خلافت کی دلیل کہیں نہیں ہے. اس نے امامت خلافت کا ادعا کیا ہے غصباً ظلماً، یہ ظلم ہے. اس سے بڑا کتنا ظلم، پوری امت پہ ظلم ہے نا. بھائی اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ انہیں خلافت کا انہیں کوئی لالچ تھا تو وہ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ چٹائی پہ حضرت عمر کی مثالی دیتے تھے؟ نہیں وہ آپ قسم پسری کوئی بالکل جو غربت والی زندگی گزری ہے آپ کی. آپ ادھر آ کے دیکھ لو نا میرے چینل پہ، ادھر میں آپ کو چینل دکھا دیتا ہوں، میرے چینل میں ادھر دیکھو، عمر خلافت کے بعد کروڑ پتی کیسے بن گیا. عمر، ادھر عمر سرچ کرو نا میرے چینل پہ، عمر خلیفہ بننے کے بعد کروڑ پتی کیسے بن گیا. اوکے، ادھر جا کے سرچ کرو. بیت المقدس میں جب آپ حضرت عمر بیت المقدس گئے تھے تو ان کی تو پھٹی ہوئی تھی قمیض، ایون لگے ہوئے تھے. یہ سنی اور بھائی اس کے پاس بڑے پیسے تھے، عمر کے پاس بڑے پیسے تھے. اب وہ جوتا مثلا زیادہ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا نا، پیسے ہوں بھی، دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے آ بھی جائے نا تو وہ چپکلی کا نا یہ وغیرہ ان کا اسی پہ گزارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس ٹیسٹ نہیں تھا لیکن اس کے پاس پیسے بڑے تھے. لیکن میں نہیں کہتا کہ وہ پیسے کے لیے پیسے لے کے دیکھیں جو لوگ ابھی دیکھیں، ٹرمپ صاحب جہاں ٹرمپ امریکہ کے صدر تھے نا، ان کا جو ہاؤس ہے، ان کا جو اس کے تو کئی پراپرٹیز ہیں، وائٹ ہاؤس سے بہت بہتر ہے. یعنی ان کے اس کا جو نیو یارک میں جو اس کا اپارٹمنٹ ہے وہ اس کے سب چیزیں سونے کے ہیں. وائٹ ہاؤس میں جاتے ہیں سونے کا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ان کی جو اپنی پراپرٹیز ہے، ہر پراپرٹی وائٹ ہاؤس سے بہتر ہے. لیکن پھر بھی وہ حکومت کرنے کے خواہش مند ہے. ایک دفعہ الیکشن جیت گیا، اب دوبارہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے. کیوں کہ حکومت کرنا خود مقصود ہوتا ہے بھائی. اب عمران خان جو ہے نا، عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم تھا، وہ اس لیے وزیر اعظم تو نہیں بنا کہ اچھے کھانے ملیں گے مجھے، اس کو اچھے کھانے کی کیا پرواہ.
وہ تو وزیر اعظم نہ بھی ہو تو وزیر اعظم ہو یا نہ وہ ایک ہی جیسا کھانا کھائے گا. کھانا ہو تو اس کا ویسا بھی اس کے پاس پیسے بہت ہیں, ٹھیک ہے نا. یا مثلا بہت سارے لوگ ہیں, اس لیے حکومت ہمیشہ اس لیے نہیں کرتے لوگ کہ ان کو پیسے ملیں گے. بعض لوگ کرتے ہیں چوری کرنے لیے, بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اس میں مزہ آتا ہے. خود حکمران, سب سے زیادہ جو چیز قدرت کا جو نشہ ہوتا ہے وہ خود قدرت ہوتا ہے, طاقت ہوتا ہے, اس کا اپنا نشہ ہوتا ہے. یہ چیز کہ بھائی انہوں نے قبضہ کر لیا تو کیا ہوا, پیسے تو نہیں چورائے نا بھائی. جو خلافت چوری کی ہے کم ہے؟ خلافت جو چوری کیا ہے, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق چوری کیا, تو کہتا ہے کیا وہ پیسے زیادہ نہیں چوری کیا؟ پہلی بات انہوں نے چوری کیا, خلافت چوری کیا ہے, پیسے چوری کیا ان لوگوں نے. پھر اگر چوری نہ بھی کیا نا, جو خود انہوں نے جھوٹی ادعا کیا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں بھائی کہ وہ زاہدانہ زندگی گزارتے ہیں لیکن منحرف ہوتے ہیں. اوکے, اب اجازت دو دوسروں کو کال کرنے کی. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر.